تو چلیے بغیر کسی دیری کے اس مدعے میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی کا مطالعہ کرنے والے ہیں جو سچ پوچھو تو کسی بلاک بسٹر فلم کی اسکرپٹ سے بالکل کم نہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک آن سکرین آئیڈل جسے لاکھوں لوگ پوجتے ہیں، وہ اچانک ریئل لائف میں قدم رکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 7 سال کی پرانی سیاسی اجارہ داری کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سی جوسف وجے کی اور ان کی 2026 کی اس حیرت انگیز تاریخی جیت کی جس نے تامل ناڈو کی سیاست کا نظام ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پورے سیاسی سفر کو سمجھنے کے لیے اصل میں ان کے ان الفاظ پر غور کرنا سب سے ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں صرف سکرین کا ہیرو نہیں بننا چاہتا، میں ان لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہوں جو خاموش رہ کر بھی درد سہ رہے ہیں۔ اگر سچ بولنا بغاوت ہے تو میں ہر دفعہ بغاوت کروں گا۔ میری طاقت میری فین فالوئنگ نہیں، میری طاقت عوام کا بھروسہ ہے۔ اور یاد رکھو، ایک انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہمت نہ ہار دے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف ایک فلمی ڈائلاگ نہیں تھے، یہ اس مضبوط سوچ کی نشاندہی کر رہے تھے جس نے ایک محبوب فلم سٹار کو ان عام لوگوں کی آواز بنا دیا جنہیں صدیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ 30 سال کا بھروسہ اور ایک ہیرو کا ارتقاء۔ ان کا آن سکرین کردار وقت کے ساتھ بہت دلچسپ طریقے سے تبدیل ہوا، اور یہ راتوں رات نہیں ہوا۔ 1990 کی دہائی میں شروعات ایک عام سیدھے سادے چاکلیٹ بوائے کے طور پر ہوئی جہاں جذباتی کہانیوں سے دلوں میں جگہ بنی۔ پھر 2000 کا دور آیا جہاں وہ ایک ایکشن اور ماس ہیرو کے روپ میں ابھرے جو نظام سے لڑتا تھا۔ اور پھر 2010 کے بعد تو ان کی فلموں میں گراؤنڈ ایشوز جیسے کرپشن، کسانوں کے مسائل اور ہیلتھ کیئر پر کھل کر بات ہونی شروع ہو گئیں۔ ایک عام انسان سے لے کر سسٹم سے ٹکرانے والے ہیرو تک اس امیج نے برسوں تک ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن یہاں ایک بہت حیرت انگیز حقیقت ہے، ان کی عالمی مقبولیت صرف پولیٹیکل میسیجز پر قائم نہیں تھیں۔ ان کی ٹاپ 20 ہائیسٹ ریٹڈ فلموں میں سے صرف 15% میں ہی واضح سیاسی یا سماجی پیغام تھا۔ مطلب یہ کہ ان کا اثر اور اپیل ان کے جذباتی کرداروں اور عام رشتوں کی کہانیوں سے بنی تھی۔ لوگوں نے انہیں اس لیے نہیں چنا کہ وہ سیاستدان لگتے تھے، بلکہ اس لیے اپنایا کہ وہ بالکل انہی کی طرح عام لگتے تھے۔ خاموش فوج کی تشکیل اور مکل ایاکم کی طاقت۔ اب جب پردے پر تالیاں بج رہی تھیں تو آف سکرین زمین پر ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ 85,000! ذرا اس نمبر کی شدت کو محسوس کریں۔ یہ پورے تامل ناڈو میں پھیلے ہوئے ان کے فین کلبز کی تعداد تھی۔ اور ویسے یہ کوئی عام فین کلبز نہیں تھے جہاں بس موویز کی باتیں ہوتی ہوں، یہ دراصل سوتے ہوئے پولیٹیکل بوتھ یونٹس تھے جو کسی بھی وقت حرکت میں آنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کلبز کا ڈھانچہ اتنا مضبوط تھا کہ سیاست میں آتے وقت انہیں زیرو سے شروع نہیں کرنا پڑا۔ بس ایک اشارہ ہوا اور ایک فین کلب کا صدر راتوں رات پارٹی کا ڈسٹرکٹ پولیٹیکل کوارڈینیٹر بن گیا اور عام فینز پرجوش سیاسی کارکن میں تبدیل ہو گئے۔ اس بہترین پلاننگ نے ٹی وی کے پارٹی کو فوراً ہی ایک ایسی سیاسی مشین بنا دیا جس کی پشت پر 1.5 کروڑ ممبرز کی طاقت موجود تھی۔ اور یہ فین کلبز آخر کر کیا رہے تھے؟ سیاست میں آنے سے کئی سال پہلے سے ہی یہ تنظیمیں لگاتار سماجی بھلائی کے کاموں میں مصروف تھیں۔ خون کے عطیے کی مہم، ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانا، بچوں کو دودھ اور انڈے کی فراہمی اور تعلیم کے لیے لائبریریز۔ انہوں نے زمین پر لوگوں کے فلاح کے لیے جو کام کیے، اس نے ایک سیاسی پارٹی بننے سے پہلے ہی عوام کے سامنے ان کی قابلیت کو پوری طرح ثابت کر دیا تھا۔ سیاسی اجارہ داری کا خاتمہ اور 7 سالہ خلا۔ تمل ناڈو کی سیاست میں پچھلے 7 سالوں سے بالکل لگاتار 2 بڑی پارٹیوں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کا راج چلتا آ رہا تھا۔ اس اجارہ داری کو توڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، پر 2026 کے انتخابات میں ایک نیا فیکٹر شامل ہوا۔ 31% ووٹرز 30 سال سے کم عمر کے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ تھا جس سے ان پرانی 2 پارٹیوں کی تاریخی اور روایتی دشمنی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ انہیں ایک نئے چہرے اور نئی امید کی تلاش تھی، اور یہیں سے گیم پوری طرح چینج ہو گیا۔ پھر سامنے آیا ٹی وی کے کا الیکشن مینیفیسٹو۔ انہوں نے ایک واضح سینٹر لیفٹ منشور پیش کیا جس میں روایتی پارٹیوں کے وعدوں کو نہ صرف اپنایا گیا بلکہ انہیں مزید بڑا کر دیا گیا۔ خواتین سربراہوں کے لیے 2,500 روپے ماہانہ، سال کے 6 مفت LPG سلنڈرز، طلباء کے لیے 20 لاکھ تک کے بغیر گارنٹی کے لونز اور نیٹ ایگزامز کو ختم کرنے کا وعدہ۔ یہ وعدے سیدھا ان لوگوں کے دلوں میں اتر گئے جو معاشی مشکلات سے جوجھ رہے تھے۔ وکرواندی کی اس عظیم ریلی میں جہاں 8 لاکھ سے زائد افراد موجود تھے، پیغام کو بالکل صاف کر دیا گیا۔
وجے نے واضح شبدوں میں کہا، ڈی ایم کے ہماری سیاسی دشمن ہے اور بی جے پی ہماری نظریاتی مخالف۔ اس ایک بے باک بیان نے ٹی وی کے کو دو قدیم سیاسی طاقتوں کے درمیان ایک بالکل الگ اور نئے تیسرے متبادل کے طور پر کھڑا کر دیا۔ قیادت کا اصل امتحان اور ایک مشکل ترین لمحہ۔ لیکن دیکھیے، ہر کہانی میں ایک ایسا موڈ ضرور آتا ہے جو سب کچھ ٹیسٹ کرتا ہے۔ سوال اس وقت سب کے ذہنوں میں صرف ایک تھا، کیا ایک بڑا پردہ کا ہیرو اصل زندگی کی اتنی بڑی ٹریجڈی اور پولیٹیکل بحران کا سامنا کر پائے گا، یا پھر یہ سیاسی سفر شروع ہونے سے پہلے ہی یہیں ختم ہو جائے گا؟ ہوا کچھ یوں کہ سپٹمبر 2025 میں کرور کی ایک الیکشن ریلی میں بھیڑ بے قابو ہونے کی وجہ سے ایک دردناک بھگدڑ مچ گئی۔ اس حادثے میں 41 افراد، جن میں 9 بچے بھی شامل تھے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ایک انتہائی سنگین ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا، اور بیشتر سیاسی ماہرین نے یقین کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ٹی وی کے کی مقبولیت اب یہیں دم توڑ دے گی۔ لیکن پھر وہی یاد آتا ہے، ایک انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہمت نہ ہار دے۔ الزام تراشی یا چھپنے کی بجائے انہوں نے فوراً آن کیمرہ آ کر پوری ذمہ داری قبول کی۔ وہ خود متاثرین کے خاندان والوں سے ملے اور پارٹی کی طرف سے ہر متاثرہ خاندان کو 20 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا۔ سیاست میں ایسی کھلی اور فوری اکاؤنٹیبلٹی دیکھنا ایک بالکل نیا تجربہ تھا، جس نے دکھ کی اس گھڑی میں عوام کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ مزید پختہ کر دیا۔ اور آخرکار 2026 کی تاریخی جیت، جس نے نئی تاریخ رقم کی۔ جب مئی 2026 کے انتخابات کا نتیجہ آیا تو پوری ریاست دنگ رہ گئی۔ 34.92%۔ یہ صرف ایک پرسنٹیج نہیں، ایک انقلاب تھا۔ اپنی پہلی ہی سیاسی کوشش میں اتنا بڑا پاپولر ووٹ حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں۔ اس نتیجے نے ایم جی آر کے اس تاریخی 1977 کے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو انہوں نے ایک ایکٹر سے پولیٹیشین بننے پر قائم کیا تھا۔ یہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ نتیجتاً ٹی وی کے نے اکیلے 108 نشستیں جیت لیں اور اس 7 سال پرانی ڈوآپلی کو پوری طرح توڑ کر اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ ہاں، وکلیتی حکومت یعنی سمپل میجورٹی کے جادوئی نمبر 118 سے تھوڑا پیچھے ضرور رہ گئے، لیکن ان کی اس آمد نے نظام کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس عظیم سیاسی بھونچال کی شدت کا اندازہ بس اس ایک خبر سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بدلاؤ اتنا شدید تھا کہ خود بیٹھے ہوئے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن اپنی ہی پیدائشی اور روایتی سیٹ کولاتھور سے الیکشن ہار گئے، جو کل تک بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ عوام کی نئے بدلاؤ کی اس لہر نے اسے ممکن کر دکھایا۔ تو اب اس حیرت انگیز سفر کا آخری اور سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے۔ ٹی وی کے اور سی جوزف وجے نے ایک تاریخی جیت تو حاصل کر لی، لیکن کیا یہ جیت آنے والے وقت میں ایک پائیدار حکومت میں تبدیل ہو پائے گی، یا پھر جو عظیم معاشی وعدے اور ویلفیئر سکیمز کا اعلان کیا گیا ہے ان کا بوجھ ریاست کا خزانہ اٹھا نہیں پائے گا؟ کوalition کی سیاست کبھی آسان نہیں ہوتی، اور آنے والے چند مہینے اس سب کا فیصلہ کر دیں گے۔ امید ہے اس تجزیے سے اس سیاسی انقلاب کے کئی پہلو صاف ہوئے ہوں گے۔ ایسے ہی گہرے مطالعے کے ساتھ ملتے ہیں اگلی بار۔